دعوت خطاب دیتا ہوں ترجمان مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان. میری مراد شیر اہل حدیث شیر پاکستان حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب بیداری کا ثبوت دیں. نعرہ تکبیر. یقین جانے جتنا مجمع آپ کی آواز جانی چاہیے دور تک. نعرہ تکبیر. ہاتھوں کو بلند کر کے جذبوں کے ساتھ بیداری کا ثبوت دیں. نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب. حضرات آپ کو حافظ صاحب بیدار کر رہے تھے اور آپ خاموش بیٹھے ہوئے تھے. آپ زندہ نہیں شہر کٹیاں میں آئے ہو تو نعرے کا جواب اس انداز میں دو کہ شہر اہل حدیث کو پتہ چل جائے یہ وفادار ہے. نعرہ تکبیر. کھڑے آ کر لٹ جائے جس دور میں غریبوں کی کمائی اس دور کے حاکم سے کیا قبول ہوئی ہے. ختم نبوت کے پروانوں اہل حدیث یون پارس کے شاہین و شہبازوں نعرہ تکبیر. ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت مسلک کے اہل حدیث حافظ محمد یوسف پسروری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وما ارسلناک الا کافۃ للناس کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لی اسماء
انا محمد وانا احمد وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي يوم القيامة وانا الماحي يمحو الله بي الكفر وانا العاقب ليس بعده نبي۔ سامعین محترم، اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ، آواز نہیں آئی، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے تو صاحباب نے میرے تو بیشتر جماعت دے ابھر دے ہوئے نوجوان خطابات خطابات نو سنے ہیں، اور آج دی ایک کانفرنس جو کہ ختم نبوت دے حوالے نا جس دا انعقاد اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان دے سالار، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان دے جانباز اور اہل حدیث یوتھ فورس ضلع قصور، اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان شہباز جانباز جنہاں نے آج دی اس کانفرنس دا انعقاد کیتا ہے، میں اس کانفرنس دی کامیابی تے اپنے انتہائی بائی مخلص بائی حضرت مولانا سلمان اعظم صاحب حافظہ اللہ اور اپنے بھائی حافظ قسیم صاحب اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے صدر حافظ فیصل افضل شیخ صاحب اور حافظ عامر صدیقی صاحب، انہاں تمام نوجوانوں نو مبارکباد پیش کرنا اور مرکزی جمعیت اہل حدیث دے کارکنان ضلع قصور دی باڈی سب نو مبارکباد دینا، اور آج دی ایک کانفرنس الحمدللہ ہر لحاظ نہ کامیاب اور کامران ہے، علماء دے حوالے نہ بھی، خطباء دے حوالے نہ نہیں، عوام الناس دے حوالے نہ بھی۔ میں بھائی سلمان نو یہ بات کہہ رہا سا کہ اس طرح لگتا ہے جویں اج آل پاکستان کانفرنس ہو رہی، اجے عشاء ہوئی ہے، 8:15 دا ٹائم ہے تے کرسیاں فل ہو گئی ہیں تے اجے قرآن دے پروانے تڑا تڑا آ رہے نے، قافلے آ رہے نے۔ اس طرح سمجھو کہ آج کی تو بند ٹوٹ گیا، سارے وہابی ایتھے یاسین گارڈن جی آ گیا اور بول دے نہیں، اور انشاءاللہ تعالی پیغمبر دی ختم نبوت واسطے انشاءاللہ اسی لڑا گے، اوچی کہو انشاءاللہ لڑو گے، نبی دی ختم نبوت واسطے جان دیو گے۔ 12,000 صحابہ پیغمبر دی ختم نبوت واسطے شہید ہوئے نے، 12,000 صحابہ، سب تو زیادہ صحابی ختم نبوت دی وجہ تو شہید کیتے گئے نے اور ختم نبوت دی وجہ تو لڑے نے۔ تو میرے بھائیوں، آئیے ایک ختم نبوت اسلام کے اندر ریڑھ دی ہڈی دی حیثیت رکھ دیئے، جدا عقیدہ ختم نبوت نہیں، ساڑھے کاغذات کے اندر وہ بندہ مسلمان نہیں، وہ بندہ پکا کافر ہے۔ قرآن کلمے دے 2 جز نے، ایک جز ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ دے حروف بھی 12 نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حروف بھی 12 نے۔ عربی گرامر دی روح نہ کسے جملے نو مکمل کرنا ہوئے او دے اندر واؤ نو لے آندہ جاندہ ہے۔ اللہ نے کلمے دے 2 جزاں دے درمیان واؤ نہیں آتی، لیکن جملہ مکمل کر دیتا ہے اور دسیا کہ یہ دنیا دے لوگوں میں مشکل کشا کلا ہوا، میرا پیغمبر رہنما کلا ہے، میں علا کلی شیء قدیر کلا، او سراج منیر کلا ہے، میں غفور الرحیم کلا، او رؤوف الرحیم کلا ہے، میں غوث اعظم کلا، او امام اعظم کلا ہے، میں دستگیر کلا،
وہ پوری دنیا دا پیر کلا ہے، میں مختار کل کلا، وہ امام کل کلا ہے۔ لوگوں میں سبحان ربی العظیم کلا، وہ انک لعلی خلق عظیم کلا ہے۔ میری خدائی چ کوئی شریک نہیں، میرے مصطفیٰ دی مصطفائی چ بھی شریک، اونچی بولو، شریک کوئی نہیں۔ کلمے دے دعا جزا دے اتے اللہ نے کوئی نقطہ نہیں پایا، نہ اوپر نہ نیچے۔ اللہ نے دسیا ہے کہ مینوں اپنی شراکت اور مصطفیٰ دی شراکت دے اندر ایک نقطہ بھی گوارا نہیں۔ میرے بھائی، ایک ختم نبوت اہل حدیث دا اساس ہے، ختم نبوت اہل حدیث دی جان ہے، ختم نبوت اہل حدیث دا ایقان ہے، ختم نبوت اہل حدیث دا ایمان ہے، ختم نبوت اہل حدیث دا شنگار ہے، ختم نبوت اہل حدیث دے گلے دا ہار ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اہل حدیث دی جد جان ہے، اور ساڈا مسلک اور منہج ہے۔ جدا عقیدہ ختم نبوت دے نہیں، وہ بندہ کسے معاملے بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آئیے، پیغمبر دا نام پاک قرآن دے اندر 4 مقامات تے آیا ہے، تے 4 فرقیاں دا رد کیتا ہے۔ ذرا توجہ فرمانا، پہلا مقام ہے تے اللہ ایک فرقے دا رد کر رہے نے، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ میرے پیغمبر دی میت پاک پئی ہے، آقا علیہ السلام تے داری دار چادر سفید رنگ دی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی دے مکھڑے تو چادر پرا کیتی ہے۔ گل سن لو اس کانفرنس دے اندر آنے والوں، میرے نبی تے داری دار سفید رنگ دی چادر ہے، اس چادر دے اتے کل بھی کوئی نہیں لکھے، اس چادر دے اتے آیت الکرسی بھی کوئی نہیں لکھی، اس چادر دے اتے کلمہ بھی نہیں لکھیا۔ میرے پیغمبر دا وجود پاک ہے، میرے نبی دا انگ انگ تے لولو پاک ہے، پاک وجود دے اتے صحابہ نے لوگوں کلمے تے آیت الکرسی کلا دی لکھی چادر نہیں دیتی۔ آج میں تے تو اس انسان تے چادر دے رہا وجود تے جن نے کدی زندگی دے اندر نماز بھی نہیں پڑھی۔ آئیے ذرا غور کیجئے کتے وجود نہیں ملدا۔ اے جڑیاں چادرہ کئی اہل حدیثاں نے بھی ویکھو ویکھنی شروع کر دیتیاں نے، کوئی وجود نہیں اسلام دے اندر، کل جڑے نے وہ پیرا تے آ رہے نے اور ایت الکرسی شرمگاہ تے آ رہی ہے، سراسر توہین۔ آقا دے چہرے تو چادر پرا کیتی ہے، ابو بکر نے پیشانی تے بوسا لیا ہے، نالی مسجد نبوی ہے، حضرت ابو بکر مسجد نبوی تے اندر جاتے رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار بیان چو کڑی ہے، فرماتے رہے واللہ ما بات رسول اللہ، اور لوگوں اللہ دے رسول فوت رہی ہوئے، اللہ دی قسمیں اللہ دے رسول فوت رہی ہوئے۔ حضرت ابو بکر آتے رہے عمر جی تھلے بہ جاؤ، عمر بیدے نہیں وا ابا عمر انکار کر دے رہے۔ فرمایا عمر جی تسی آتے ہو اللہ دے رسول فوت ہو گئے رہے، تو آنے کو دلیل کی ہے؟ میرے عمر دے کولو ابو بکر نے دلیل مگی ہے، اگر آج کوئی کہے نبی پاک فوت رہی ہوئے میں دلیل مگنا تے تو لڑنا کیا ہوئے؟ حضرت ابو بکر نو کوئی جواب نہیں دیتا، حضرت عمر بیٹھ جاتے رہے۔ میرا آج او عقیدہ ابو بکر نے بیان کیتا ہے، تو 1400 سال پہلے جیڑا عقیدہ اج دے اہل حدیث دا وہی عقیدہ میرے صدیق دا ہے۔ آپ ممبر تے چڑھ کے فرما دے رہے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جیڑا تھوڑے وچوں عبادت کردا ہے محمد دی او دا رب فوت ہو گیا ہے، جیڑا عبادت کردا ہے اللہ دی او دا رب زندہ رہے گا، انہوں موت نہیں آئے گی۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی آقابکم
अनाबिकुम व मय्यल कलिम अला की भई फलई यसुरल्लाह शैया व सयजजिल्लाहु शाकिरीन। दूसरे मुकाम पे आका दा नाम आया वमा काना मुहम्मदुल अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। फरमाया मेरे महबूब ने ऐलान कर दिता है लोगों क़यामत तक 30 झूठे नबी आउणगे, हर एक दावा करेगा मैं नबी हाँ, कई लोग उन्होंने नबी मान लैणगे, लेकिन लोगों सुन लो अना खातमुन नबीयीन, मैं खातमुन नबीयीन हाँ। मिर्ज़ैया ने क्या खातम दा माना अंगूठी है, खातम दा माना मोहर है। सहाबा ने कहा सोनिया खातम दा की मैंने, आपने फरमाया ला नबी आबादी, फरमा गए हाथी ला नबिया, बोलो ला नबी आबादी, फरमा गए हादी ला नबी आबादी। जग्गा दे पीर ने माना भी नाल ही कर देता है कि आमत आ सकती है, नवा नबी नहीं आएगा। आइए जरा गौर कीजिए ना, कुरान ने भी ऐलान कर देता है व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन बिही व लतनसुरुन्ना काला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी कालू अक़ररना काला फशहदू व अना माअकुम मिनश शाहिदीन। फरमाया मेरे नबियों थानू मैं कुलाहे नबूवत दे दिया, किताबा दे दिया, दुनिया ते भेज देवा, थोड़ियां नबूवतां किताबां दा सिक्का जारी और सारी होए। इसे दौरान सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर मेरा रसूल आ जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। तुसा की करना ला तो मैनू नबी, ऐ मेरे नबियों कायनात थोड़ा कलमा पढ़े, तुसा सारिया ने मिल के मेरे मुस्तफा दा कलमा पढ़ना, अपना सारा कुछ छड़ के आमीना दे लाल दा ताबेदार बन जाना है। पता है लगा हुण कयामत तक कोई नवा नबी आउणा, जिन्हां दा अकीदा है जरा हाथ चुक के बोलो कयामत तक नवा नबी आउणा, बोलो आउणा नहीं, कयामत तक नवा नबी नहीं। और कयामत आ सकती है, नवा नबी नहीं आ सकता। आदम दुनिया तो चले गए, अपनी नबूवत 10 सहीफे नाल ले गए, अदरीस दुनिया तो चले गए, 30 सहीफे नबूवत नाल ले गए, शीश दुनिया तो चले गए, 50 सहीफे नबूवत नाल ले गए। और मेरे भाई इब्राहिम दुनिया तो चले गए, 10 सहीफे नबूवत नाल ले गए। इस तो अगे आ मूसा दुनिया तो चले गए, तौरात नबूवत नाल ले गए, ईसा आसमान ते उठाए गए, अपनी इंजील नबूवत नाल ले गए, नबी दाऊद दुनिया तो चले गए, ज़बूर ते नबूवत नाल ले गए। आमीना दा लाल दुनिया तो टुर गया, आपकी नबूवत भी क़यामत तक है, आपकी शरीयत भी क़यामत तक। नारा तकबीर, शान मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, ताजदार खत्म नबूवत, नारा तकबीर। नवा नबी आउणा, और बोलो बोलो नवा नबी आउणा। असल च तुहाडा साडा अज फासला बड़ा, ते तुहाडी आवाज़ साडे तक आउंदी कोनी, यही ये भी समझदे जिवें सुते मजमे तकरीर करन दे। खतीबा नूं ते हुंदा भी जरा सुभान अल्लाह दी छल पे, एक बारी फिर कवो फिर कवो फिर कवो, वो फिर तुहानूं पता है पेट्रोल है खुदाबाद। ते तुसीं हुण साडे तो दूर बैठे हो, लेकिन बोलो सही, कुछ ना कुछ करो। जे कुछ नहीं आउंदा ते इन्ना लीला ही पढ़ी जाओ, कुछ करो तो सही। खड़े करके जवाब दो, नारा तकबीर, नारा तकबीर। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, ताजदार खत्म नबूवत, अहले हदीस यूथ फोरस, नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर। रहबरो रहनुमा उलमाए अहले हदीस, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, सरफरोश सरफरोश
मौलाना यूसुफ बसरूरी साहब। कुर्बे क़यामत एक नबी आएगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है। दमिश्क के अंदर एक सफेद रंग का मीनारा है, वो बन चुकी है। आका ने फरमाया सी वो मीनारा कुर्बे क़यामत बनेगा। फजर दी अजान हो चुकी होएगी, नमाज का टाइम करीब होएगा। इमाम महदी मुसल्ले ते खड़े होंगे नमाज पढ़ाने वास्ते। इमाम महदी दा असल नाम मुहम्मद बिन अब्दुल्ला होएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दा नज़ूल उस मीनारे ते होएगा। फरिश्तियां दे परां ते असरा हाथ रखे होंगे, जर्द रंग दियां चादरां च लिपटे होंगे, पानी दे कतरात पेशानी ते डिगणगे और इस तरह चमकणगे जिवें मोती चमकदे ने। मोमिनीन उस मीनारे ना सीढ़ी ला के हजरत ईसा नूं उतारनगे। इमाम महदी वेखणगे हजरत ईसा आ गए, अज नबी दी हदीस सच्ची हो गई। फरमान के आ जाओ तुसी नमाज पढ़ाओ, असी तुहाडे मगर नमाज पढ़ना चाहते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहंदे ने नमाज पढ़ान नहीं आया, अज नमाज पढ़ना आया। क्यों? अज मैं नबी बन के नहीं आया, मुहम्मद दा उम्मती बन के आया। की बन के आया? हजरत ईसा की कह रहे ने मैं उम्मती बन के आया। ते एक मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी काना 1.5 बैंड नबी भाई, एक बत्ती वाला ट्रक मोटरवे वाले सड़क तेरी चरण दे दे, असी एक बत्ती वाले खच नूं नबी किवें बन लईए? 1891 दे अंदर सुन लो, 1891 दे अंदर पहला दावा मिर्जे गुलाम अहमद कादियानी ने कीता है। इजालाए ओहाम फतह इस्लाम 2 किताबां लिख के इन्हें इहदे च दावा कीता कि मैं ईसा बन के आया। और ये किताबां अमृतसर प्रेस के अंदर छपन वास्ते गईयां। शेखुल इस्लाम मौलाना मुहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह उस प्रेस के अंदर किसी काम वास्ते गए, उन्होंने पता लगा तहरीके खत्मे नबूवत दा आगाज और तहरीके खत्मे नबूवत दा पहला बानी अहले हदीसो अहले हदीस दे सरे ख्याल मौलाना मुहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह और इस मिर्जे नपाक पौधे नू काफिर किरार देन वाले सैयद नजीर हुसैन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह और पूरे हिंदुस्तान दियां बस्तियां ते शहरां दे अंदर पैदल चल के 200 उलामा दे सैन करवा के इस बात नू पक्या करने वाले मौलाना मुहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह। और मिर्जे ने अपनी किताब रूहानी खजाइन च लिखिया जिल्द नंबर 11 च, मेरे सब तो पहले कुफर दा फतवा जिन्हें लगाया वो वहाबी मौलवी, एक दा नाम सैयद नजीर हुसैन देहलवी है, दूजे दा नाम मुहम्मद हुसैन बटालवी है। और आज लोग खत्मे नबूवत के ठेकेदार बनते हैं। कोई आंदा जी खत्मे नबूवत के ठेकेदार असी है। सुनिए, मिर्जे ने सब तो पहले जिन्हें मुबाला किया, सब तो पहले 1893 के अंदर अमृतसर की ईदगाह के अंदर सब तो पहले जिन्हें मुबाला किया वो भी अहले हदीस आलम दीन मौलाना अब्दुल हक गजनवी रहमतुल्लाह अलैह। और मौलाना अब्दुल हक गजनवी 1917 च फौत होए, मिर्जा 1908 च मरिया। और इहदियां किताबां दा जवाब सब तो पहले अहले हदीसो अपनी तारीख याद रखिया करो। सब तो पहले जिन्हें इहदियां किताबां दा जवाब दिता है हजरत काजी सुलेमान सलमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह। उन्हें 2 किताबां लिखियां, एक 1893 दूजी किताब 1898 के अंदर लिखी जिदा नाम है तईद इस्लाम। उन्हें क्या मिर्जिया तू कहना मैं ईसा बन के आया, लेकिन मैं तेनू पशीर कोई दे रहा अहले हदीस होने के नाते ना कि तू ना मक्का वेख सकेगा ना मदीना वेख सकेगा। क्योंकि हजरत ईसा ने फौत किथे होना अरब च, जनाजा पहला होना बैतुल्ला च, दूजा मस्जिद नबवी च, दफन होना आका दे कदमां च। ते मौलाना काजी सुलेमान फरमान लगे मेरी पशीन गोई है, तेरा मरना ते अरब च दूर दी गल है, तू मक्का मदीना भी नहीं वेख सकेगा। इस पशीन गोई तो बाद मिर्जा 10 साल जिंदा रहा, ना मक्का वेख सकिया ना मदीना वेख सकिया। आइए 1898 के अंदर मिर्जे ने दिल्ली के अंदर इश्तिहार छुपाए, चैलेंज लिखिया कि मेरा चैलेंज है तमाम मुकातबे फिक्र दे उलामा नू कि मेरे नाल मुनाजरा करो। इन्हें इश्तिहार छुपा के चौका जलाए। उदो मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी भी जिंदा सन, मौलाना कासिम नोतवी भी जिंदा सन।
لیکن یہ چیلنج نو کسے بریلوی دیوبندی عالم دین نے قبول نہیں کیتا. اہل حدیثو تھانو اہل حدیث اور مبارک ہوئے یہ چیلنج نو قبول کیتا ہے تے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے قبول کیتا ہے اور 11 دن تک مناظرہ ہوندا رہا ہے. 12ویں دن مرزا اگے لگ کے دلی چوں نسیا ہے. پھر اس تو بعد دلی چ نہیں وڑیا. پھر مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے انہوں چیلنج کیتا. فرمایا تیرا چیلنج میں قبول کیتا ہے تے میرا چیلنج ہے وے ساڈے کالم دین نے انہاں نال تو مبالغہ کرن تو بعد 10 دن زندہ رہ جائے تے میں مسلک اہل حدیث چھڑ دیاں گا. 10 دن مولانا شفیع صاحب 10 دن علماء موجود نے. وہ کیڑی شخصیت سی جدے بارے دے اندر چیلنج کیتا کہ 10 دن زندہ رہ جائے. اس شخصیت نہ مبالغہ کرن تو بعد میں اہل حدیث مسلک اہل حدیث چھڑ دیاں گا. پتہ جو کیڑی شخصیت مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ. مولانا معین الدین لکھوی دے دادا جان اگو مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ نو پتہ لگا اور اہل حدیثو تسی کنے خوش نصیب ہو. مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی سجدے دی حالت مسجد نبوی چ فوت ہوئے نے. انہاں دی قبر جنت البقیع بنی ہے. صرف کلا حضرت علامہ احسان ہی نہیں سنتے مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی دی قبر بھی ہوتے ہوئے اگوں انہاں دے بیٹے مولانا محمد علی مدنی لکھوی دی عمر بھی ہوتے ہوئے قبر ہوتے ہوئے. ذرا غور کرو. انہاں نو پتہ لگا ہے کہ محمد حسین بٹالوی صاحب نو فرمان لگے او یار اس کنجر نو تو ٹائم ہی 10 دناں دا بڑا لمبا دے چھڑیا ہے. اینو 3 دن دا ٹائم دے نے دوسرے دن ہی پھڑک جانا سی. تو ٹائم ہی انہاں نو 10 دناں دا دے چھڑیا. اینو 3 دناں دا ٹائم دینا ہی دوجے دن ہی مر جائے. دیکھو کنا اپنے تقوی تے اپنی عبادت نیکی تے کنا ماں. پھر مرزے نو جدو ایک گل دا پتہ لگا نا مرزے غلام احمد قادیانی نو انہیں اگوں کہا کہ میرا بھی ایک چیلنج ہے. تیرا کی ہے بھائی؟ اے میری پشیر کوئی ہے منو الہام ہویا ہے. الہام کی ہویا ہے؟ میرے تے ایک فرشتہ ٹیچی ٹیچی ہے تو وہی لے کے ہوندا ہے. فرشتے دا نام کی ہے؟ وہ بول دے رہی یار کی ہویا جی ٹیچی ٹیچی نہ یاد کر لو. میں اہل حدیث نے کیا لوگوں سن لو جدو دا آمینہ دا لال دنیا تو چلا گیا ہے اس تو بعد جبریل آسمان تو وہی لے کے نہیں آیا نہ قیامت تک آئے گا. جبریل دا آنا بند ہو گیا. بلکہ آقا علیہ السلام ام ایمن نو ملنے واسطے جاندے سن مدینے دے اندر. ام ایمن بھی آپ دی ماں سی رضائی ماں. جگہ دے پیر دنیا تو چلے گئے. پھر حضرت ابو بکر و عمر ام ایمن نو ملنے واسطے جاندے نے. ایک دن گئے تے ویکھیا ام ایمن سین چ بیٹھ کے رو رہیاں نے. پوچھیا ام ایمن کیوں رو رہیاں ہو ماں جی خیر ہے؟ فرمایا ابو بکر رونی اس وجہ تو نہیں کہ جگہ دے پیر ٹر گئے نے. رونی تے اس وجہ تو جدوں دا آمینہ دا لال چلا گیا اس تو بعد جبریل مدینے چ آیا ہی نہیں. جیڑا فرشتہ جبریل وہی لے کے آندا سی اس تو بعد نہیں آیا. آئیے ایک کنجر کہن لگا منو بھی وہی دے ذریعے الہام ہویا ہے کہ مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی دے کر اولاد نہیں ہوئے گی. اللہ پاک نے نو جھوٹا کرن واسطے 10ویں مہینے دے اندر بیٹا دیتا ہے مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ جڑے مولانا معین الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ دے باپ سن. یہ بھی مدینہ یونیورسٹی دے اندر پڑھے نے. جدوں بھی تقریر کر دے سن آندے سن لوگوں مرزے دے جھوٹا ہون واسطے میں ہی کافی ہاں. مرزے دے ماشاءاللہ میری جماعت دے ناظم اللہ بھی تشریف لائے رہے. مولانا اسحاق کاروی صاحب بھی فل میک اپ کر کے بیٹھے بول دے. علماء کثیر تعداد موجود نے. انہاں کہنا بھی مرزے دے جھوٹا ہون واسطے میں ہی کافی ہاں. اگے آئیے یہ جڑا مرزا سی نا مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ دا کلاس فیلو سی. ایڈا للائق سی اینو آندا جاندا کچھ نہیں. ماسٹر اینو کن پھڑا کے چھتر مار دے سن. میں کیا مرزائیو ڈب کے مر جو تھوڑے نبی نو نا کن پھڑا کے ماسٹروں دی ہیپی تے لتر مار دے رہے نے اجے بھی آدھے ہو نبی ہے. لیکن آہا جنہوں نبی بننے او دا استاد زمین تے ہے ہی کوئی نہیں. یہودی عالم دین یہودی
ایک نے کتاب لکھی دنیا کے 100 عظیم انسان، مائیکل ہارٹ اس یہودی دا نام ہے، انہیں کتاب لکھی دنیا کے 100 عظیم انسان. اس کتاب تے انہیں پہلا نام لکھیا ہے کدا دی محمد پیس بی اپان ہم، پہلا نام آمینہ دلال دا لکھیا ہے. کیوں؟ انہیں تھلے وجہ بیان کی تھی. انہیں کیا پہلا نمبر اس واسطے وے میں 99 جڑے عظیم انسان نے انہاں دی سیرت دا مطالعہ کیتا ہے، کسے دے 5 استاد کیے دے 10 استاد. دنیا چ کوئی شخصیت ہے محمد دی ذات جدا زمین دی دھرتی تے اللہ نے استاد بنایا ہی کوئی نہیں، بلکہ وہ بذات خود پوری امت دے استاد بن گیا. تے جدا زمین تے استاد کیوں نہیں بنایا؟ استاد شاگرد نالوں اعلی ہوندا ہے. تے میں کیا محبوبہ تیرا استاد بناوے کنو اللہ، تیرے نو اعلی زمین دی دھرتی تے ہے ہی کوئی نہیں. ورفعنا اللہ کا ذکر. میں اگلے دن کراچی کانفرنس سی ختم نبوت دے حوالے نہ پچھلے سال یوتھ فورس دے ساتھیے رکھی، میں اتھے گل کہی، میں کیا مرزیو مرزے دی کوئی بدکاری کوئی گناہ کسے پیش تے لکھ کے دیو، اگر مرزے دیا کتاباں چو وہ دی بدکاری ثابت نہ کریے اسی مسئلہ کہلے حدیث چھڑ دیا گیا. دنیا دی کوئی بدکاری ایسی نہیں، کوئی گناہ ایسا نہیں جڑا مرزے دیا کتاباں دے اندر موجود نہ ہوئے. جاؤ تو میں کیا دنیا دی کوئی خوبی ایسی نہیں جڑی آمینہ دے لالچ موجود نہ ہوئے. دنیا دی کوئی خوبی ایسی نہیں جڑی آمینہ دے لالچ موجود نہ ہوئے. اگر کسی ماں نے سپوت جمعہ آئے مبرہ منزہ مطاہر اطہر ذات، صرف میرے نبی دی معصوم عن الخطا نبی دی ذات ہے، اور کائنات سے کوئی نہیں جدے کو گناہ سرزد ہو جائے وہ نبی نہیں ہوندہ. تے نالے جنہوں توہاں نبی بنیا ہے سیالکوٹ ہوتے کچہری دے اندر 15 روپیے مہانہ تنخواہ دے ہوتے منشی رہا ہے. منشی 15 روپیے تنخواہ سی دی، منشی تو انگریز نے چکیا ڈائریکٹ ہی نبی بنا چھڑیا. کیسی گل ہے؟ انہیں کہا نبی بننا کو سوکھ ہے. اور ایڈا کنجر آدمی سی سجی جیب دے اندر گڑ دے ٹیلے رکھ دا ہی تے کھبی دے اندر مٹی رکھ دا ہی. ٹیمہ کا دے واسطے سجا کرن واسطے وٹوانی کرن واسطے تے گولڈا وٹوانی کر لیں دا ہی ٹیمہ کھا لیں دا سی. انہیں دعویٰ کیتا جی میرے کلے دے موجزے 3000 تے پورے نبیاں دے 300. انہوں پوچھا جناب تھوڑا پہلا موجزہ کیوں ہے؟ آندہ جدو میری شادی ہوئی میں شادی دے قابل ہی نہیں سا. تے دوسرا موجزہ ہے جے 9 مہینے گزرے نہیں بچہ پہلو پیدا ہو گیا. حضرت علامہ شہید فرمان لگے موجزہ پھر تیرا نہیں ہے تے تیری بیوی دا ہویا. بول دے نہیں کدہ ہویا؟ یہ تے تیری بیوی دا موجزہ. کوئی دنیا دی ایسی خوبی بتاؤ. لیکن میرے پیغمبر دیا خوبیاں منی قربانی گئی حضرت خلیل دی، فرما برداری تے اطاعت حضرت اسماعیل دی، حسن حضرت یوسف دا، غم نبی یعقوب دا، چپ نبی زکریا دی، صبر نبی ایوب دا، عیسیٰ نبی نبیاں چو، نرم تبا حال دا، تذکرہ میرے موسیٰ پیغمبر دے جلال دا، آواز سی داود دی تے شاہی سلیمان دی، قبضج مخلوقات ساری جہان دی، رب دے پیارے محبوب دے رفیق دا، صدق مشہور لوگو ابو بکر صدیق دا، عدل فاروق نو بھی دنیا ہے جان دی، شرم و حیا مشہور پیارے عثمان دی، ایسے طرح روشن اس اللہ دے ولی دی، بہادری جہانی اتے حضرت علی دی، نمایا کوئی نہ کوئی خوبی ہر با کمال دی، میں صفت کیڑی عرض کرا آمینہ دلال دی. مثال جدی ملتی نہیں زمین آسمان وچ، اے ساریاں ہی خوبیاں نے نبی تو جہان وچ اپنے تے اپنے رہے، غیرانو احساس سی، دشمن نو بھی آپ دی خوبیاں دا پاس سی، مجسمہ اوصافاں دا جوہراں دی کاننی، آپ ساری دنیا دی خوبیاں دی جاننی. لمبا چوڑا قصہ تھے منو مقصود نہیں، او خوبی نہیں جیڑی سونے نبی چ موجود نہیں.
خوبی بھی ہوئے آمینہ دے لالچ موجود نہ ہوئے. آئیے مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ دے کولو انہاں دے مناظرہ تحریرہ تقریرہ دے کولو تنگ آ گیا. انہیں لیٹر لکھیا غالباً 1907 دے اندر. اگر میں مولوی ثناء اللہ عمر سری دیاں تحریرہ تقریرہ مناظرہ کولو میں تنگ آ چکیا اور میں تنگ آ کے لیٹر لکھنا. اگر میں جھوٹا میں مولوی ثناء اللہ عمر سری دی زندگی جو مر جاواں, اگر مولوی ثناء اللہ جھوٹا میری زندگی جو مر جائے. اس لیٹر دے لکھن تو بعد مرزا 1 سال 1 مہینہ 11 دن زندہ رہا تے مریا کتے بولو بولیا جنا کتے ذرا اونچی بولو سواب بڑا ہوئے گا. آنکھوں کتے لیٹرین چ. واہ بھائی واہ کیسی جگہ لبی ہے مریا لیٹرین چ. تے میں کیا جتھے نبی فوت ہوندا اوتھے ہی آقا علیہ السلام دنیا تو گئے. ما بین بیتی ذرا اونچی کہہ دیو سبحان اللہ. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے آقا پیدا بھی جنت چ ہوئے نے زندگی بھی جنت چ گزاری ہے. اج فوت ہو کے بھی قبر دے اندر قبر پاک جنت دے اندر ہے. جنت دے وچوں اٹھائے جان گے. آئیے ذرا غور کیجئے نا جدوں میرے آقا زندہ سن اودوں بھی فرشتے اوتھے رحمتاں لے کے نازل ہوندے سن. آقا دنیا تو چلے گئے نے قیامت تک پیغمبر دے روزے تے فرشتے رحمتاں دا نزول رحمتاں لے کے نازل ہوندے رہن گے. اور مرزا جدو زندہ سی اودوں بھی اودے تے لعنت سی جتھے مریا اوتھے بھی لعنت. اج قبر دے اندر قادیان چ قیامت تک دی قبر تے لعنتاں پیندیاں رہن گیاں کیونکہ کائنات دا کذاب جھوٹا دجال مرتد بے ایمان الکھچو کھچوچن والکھچو. بول دے نہیں ہاں یہ دی جڑی آج میں کتی روانی ہے نا یاد کرے گا. وہ بول دے نہیں مرزا غلام احمد قادیانی تے اج وی تو ہی بولیا جی نا ڈر ہوندا تھانوں لعنتاں پے رہیاں نے اور انشاءاللہ پیندیاں رہن گیاں. اگلے دن ٹرمپ نے کیا امریکہ چوں اے 1974 دا آئین چینج کرو مرزیاں دے اتوں کفر دا فتویٰ چکو ایک قانون شک چینج کرو. میں کیا ٹرمپ گل کو کان کھول کے سن لے اور پاکستان دی موجودہ حکومت بھی سن لے. سانو مہنگائی قبول ہے مکاناں تے ولڈوزر پھیر دیو قبول ہے دکاناں ٹھا دیو قبول ہے ٹیکس اور لا لو قبول ہے بل اور زیادہ بھیج دیو بجلی دے قبول نے ہر چیز قبول ہے لیکن پیغمبر دی ختم نبوت نہ غداری قبول نہیں. جنہیں اس شک نو چینج کرن دی کوشش کی تھی اسی انہاں نو روکاں گے ٹھوکاں گے انہاں دیاں چوکاں چ مجیاں بھی ٹھوکاں گے انشاءاللہ. مرزائیت مرد آباد مرزائیت 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 ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت علماء اہل حدیث شہداء اہل حدیث نعرہ تکبیر. اور لڑو گے نا نبی دی ختم نبوت واسطے ہاتھ چوک کے وعدہ کرو لڑو گے انشاءاللہ ہر چیز گوار ہے. لیکن گل یاد رکھ لو ختم نبوت نہ غداری گوارا نہیں. ساڈے بچیاں دا قیمہ ہو سکتا ہے جیلہ قبول نے ہاتھ کڑی قبول ہے پرچے قبول نے لیکن نبی دی ختم نبوت تے حرف آئے گا اسی وہ ہاتھ کٹ دیاں گے. جڑی زبان بکواس کرے گی وہ زبان وٹ دیاں گے. جڑا قدم پیغمبر دی ختم نبوت دے خلاف اٹھے گا وہ دے جسم نالو تن نالو جدا کر دیاں گے انشاءاللہ. آئیے قادیان دے اندر ایک کانفرنس ہوئی. یہ بات بڑی اہم سننے والی ہے. آج کوئی اندر فاتح قادیان ساڑھے مولوی نے مولانا آغا شورش کشمیری نے کتاب لکھی تحریک ختم نبوت. انہوں نے اندر تذکرہ کیتا ہے کہ فاتح قادیان کون ہے مولانا ثناء اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ. مرزیہ نے کانفرنس کی تھی. انہوں نے کیا کہ ساڑھی کانفرنس آ کے گل سننے والی ہے علماء اکرام ساڑھی کانفرنس آ کے
مولوی ثناء اللہ امرسری حلفہ نے بات کہہ دے کہ میں مرنا مرزے دی جڑی موت ہے مرنا مبالے دی شکل چوئی اور وہ حلف دین تو بعد مولانا ثناء اللہ امرسری دے بارے چ مرزیہ کیا 1 سال مولوی ثناء اللہ زندہ رہ جائے اسی مرزائیت چھڑ دیا گے اسی مرزائیت بولو بولو مرزائیت اہل حدیثوں اپنی تاریخ یاد کرو مرزائیت چھڑ دیا مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ پتہ چلے گئے قادیاں جا کے انہیں جلسے قرآن پھڑ کے بات کہی مرزائیوں قادیان دے مرزائیوں سن لو مرزے دی موت مرنا مبالے دی شکل چوئی ہے میں حلف دے کے کہہ رہا تو ہاں کیا کہ 1 سال مولوی ثناء اللہ زندہ رہے میں حلف دین تو بعد 5 سال زندہ رہاں گا 5 سال بندے کہنے لگے مولوی صاحب انہاں کیا سی 1 سال تو ہی 5 سال دا اعلان کر چھڑے مولانا فرمان لگے نبی دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے نا اگر آج 50 سال دا بھی اعلان کرتا مولوی ثناء اللہ نو 50 سال بھی کچھ نہیں سی ہونا پیغمبر دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے نا آئیے پھر القادیانیہ کتاب کنے لکھی حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کدوں لکھی جدو مدینہ یونیورسٹی دے اندر طالب علم سن عربی کتاب لکھی پہلی مرزائیت کتاب دا مطالعہ کیتا شیخ عبداللہ بن باز رحمت اللہ علیہ نے تو نہ کیا متلم کٹ کے تے فاضل مدینہ یونیورسٹی لکھو نا کہنے لگے متلم میں ایتھے طالب علم آتا کہنے لگے متلم کٹ فاضل مدینہ یونیورسٹی کہنے لگے اسان لئی ظہیر فیل ہو گیا ہائے یونیورسٹی دے چانسلر فرمان لگے شیخ عبداللہ بن باز جدن اسان لئی تو فیل ہو جائے گا یونیورسٹی بند کر دیا کتاب لکھ کے سراہنے رکھی رات نو سو گئے حضرت علامہ صاحب بیان کر دے نے خواب آیا آقا علیہ السلام روزہ تم میں ریاض الجنہ چگے کھڑے نے پیچھے ابو بکر عمر کھڑے نے تو میں بابے جبریل چ سامنے کھلو کے وینا پیا آقا نماز پڑھا رہے نے ابو بکر پیچھے پڑھ رہے میں کہا ہستیاں کیویں آئیاں کہن والا آندا ایسان لئی اے تیرے واسطے باہر آئیاں آندے نے میری آنکھ کھل گئی مسجد نبوی دے میناریاں چوں آواز آ رہی اشہد ان محمد رسول اللہ میں خواب اپنے استادہ نو سنائی فرمان لگے ایسان لئی تینو مبارک ہوئے اللہ نے تیری ختم نبوت دا کام سارا ہی قبول کر لیا اہل حدیثوں تسیوں لوگ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین آقا فرماندے نے میرا نام محمد بھی ہے احمد بھی ہے اور لوگوں میں حاشر بھی ہیں حاشروں نواندے نے جدے قدمات ہیں پوری کائنات کٹھی کیتی جائے گی آقا فرماندے نے میں ماہی بھی ہیں ماہی انواندے نے جدے ذریعے کفر نو مٹا دیتا جائے گا وان العاقب میں عاقب بھی ہیں عاقب انواندے نے لیسا بعدہ نبی جدے تو بعد قیامت تک نواں نبی نہیں آئے گا میرے نبی دی نبوت آخری نبوت ہے نبی دا دین آخری دین ہے نبی دی امت آخری امت ہے پیغمبر دی لوگوں پیغمبر دی شریعت آخری شریعت ہے قرآن آخری کتاب ہے میرے پیغمبر دی مسجد نبیان دیا مساجد جو آخری مسجد ہے اس تو بعد کسے نبی نے مسجد نہیں بنانی فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وہ دین مکمل ہو گیا ہے اور قیامت آ سکتی ہے نواں دین نہیں آئے گا والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا او
او دین جیڑا میرے آقا لے کے آئے نے قیامت تک جنہیں باطل دیان نے اونا تے او دین غالب آ کے رہے گا او مرزا کیڑا دین لے کے آیا بھئی مار او دی کیڑی کتاب ہے کیڑی دین لیکن مرزیاں نے اپنی کتاباں چ لکھیا ہے جیڑا بندہ مرزے غلام محمد قادیانی نو نبی نہیں ماندا او کافر ہے اور یہ لوگ بڑی نفرت کر دے عیسائی جڑے نے انہوں نے کفر سرے عام ہے یہودیہ دا کفر سرے عام ہے لیکن مرزائیت یہودیہ تے عیسائیاں نو 10 ہاتھ تھگے نے اسلام دا لبادہ اور کے اسلام دا تے کفر پھیلا رہے نے اے جی تے مٹھے ہی بڑے نے انہاں دا اخلاق ہی بڑا ہے او بھئی اخلاق ہی تے لے جاندا ہے اے جڑے سیدھے سادے مسلمان محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا جتھے رات معراج سرکار پہنچی 7 فلکاں نو چیر جا پار پہنچی مقام اس دے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مارے آیا نواں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا بولو آونا ہے قیامت آ سکتی ہے نواں نبی آونا نہیں اللہ عمل دی توفیق دے وآخر دعوانا ہم تمام تشریف لاتے ہیں ہماری جماعت کے بہترین خطیب مبلغ اسلام مقرر ہر دل عزیز حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب ناظم تبلیغ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہوتے ہیں محترم جناب قاری اسماعیل عتیق صاحب ناظم تبلیغ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى تو
تساں آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصاں آمان دی اور جتھے نیویں پا لئی نبیاں نے کی رہ گئی گل امامان دی آمن حدیث پیغمبر دی تینوں عظمت ملے سلامان دی اللہ تعالی دی حمد و ثنا درود و سلام امام کائنات امام اعظم مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے حضرات عظیم و شان آل پنجاب ختم نبوت کانفرنس کھڑیاں خاص ضلع قصور اہل حدیث یوتھ فورس دے زیر اہتمام الحمدللہ انتظام و اہتمام دے لحاظ نال انتہائی خوبصورت کانفرنس کامیاب کانفرنس دعا کرو کہ اللہ پاک اس نے اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے ساڑھے سبنا واسطے نجات دا ذریعہ بنائے انشاءاللہ رات گئے تک پروگرام جاری و ساری رہے گا ملک دے نام پر علماء شیوخ انشاءاللہ خطاب فرمان گے قائدین بھی خطاب فرمان گے اور قائدین یوتھ فورس پاکستان الحمدللہ اسٹیج تے تشریف فرمان ہے انتہائی قابل احترام قائد یوتھ فورس حافظ محمد فیصل افضل شیخ صاحب حافظہ اللہ تعالی اور قائد یوتھ فورس پروفیسر حافظ محمد عامر صدیقی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور انتہائی قابل احترام قائد یوتھ فورس حافظ محمد سلمان اعظم صاحب حافظہ اللہ تعالی علماء اور دیگر قائدین اللہ پاک آج دے اس پروگرام میں سارے واسطے نجات دا ذریعہ بنائے حضرات مرشد پاک دی بات بھی سچی مرشد دی ذات بھی سچی نبی پاک دی زبان چوں جڑے الفاظ نکل جان او انج نے جویں قرآن پاک دیاں ایتاں قرآن پاک بھی وحی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بھی وحی قرآن بھی حق اور سچ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان وچوں نکلے ہوئے الفاظ بھی حق اور سچ نے قرآن پاک اندر جتنیاں خبراں مستقبل دیاں خبراں یا کوئی پشین کوئی بیان ہوئی وہ بھی خبراں پوریاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان چو کوئی خبر بیان کر دیں کوئی پشین کوئی فرمان بذریعہ وحی وہ خبر بھی پوری ہوندی ہے کیوں قرآن بھی وحی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بات بھی وحی قرآن بھی حق اور سچ اور نبی پاک دیاں باتاں بھی حق اور سچ حضرات مثال دے طور تے قرآن پاک دیاں چند خبران تے غور کرنا ایک ایک بات قرآن پاک دی سچی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چوں نکلن والے الفاظ بھی ایک ایک بات سچی ہے قرآن پاک اندر خبر بیان ہو رہی ہے تبت یدا ابی لہب و تب حضرات ابو لہب تباہ و برباد ہو گیا ابو لہب بھی جہنمی ان دی بیوی بھی جہنمی اے جڑی خبر قرآن اندر بیان ہوئی ہے حضرات ایک خبر سچی اللہ پاک نے جو قرآن اندر خبر بیان کی تھی وہ پوری ہو گئی دوسری خبر قرآن پاک بیان کر رہے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح انا فتحنا لک فتحا مبینا قرآن پاک بھی ایک ایک خبر سچی مکہ فتح ہویا تیسری خبر تے غور کرنا فرمایا انا آتویناک الکوثر فصلی لربک ونہر انا شأنیک هو الابتر اے خبر بیان ہو رہی ہے انا شأنیک هو الابتر امام کائنات دے دشمن بے نام و نشان نبی پاک دے دشمن ابتر حضرات گل سنے آنجے نبی پاک دے دشمن بے نام و نشان اوترے نکھترے شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرما گئے نے
سڑ جائے زبان اس ظالم نکارے دی کر دے توہین جیڑا احمد پیارے دی لکھ لعنت اوندے تے رب جبارے دی ٹوئی نہ ملسی جگوں اوترا ای جاونا پیر حقانی دسیں خواب سوہاونا اِنَّا شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ نبی پاک دے دشمن بے نام و نشان قرآن پاک دی ایک خبر سچی ہے اے چوتھی خبر تے غور کرنا اللہ فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین قرآن خبر بیان کر رہے ہیں آمینہ بلال آخری نبی بن کے آئے نبوت دا دروازہ قیامت تک لئی بند کر کے آئے نے آخری نبی بن کے آئے اور آمینہ بلال دا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوئے گا حضور دے 3 بیٹے بچپن اندر فوت ہو گئے آپ دا کوئی بھی بیٹا جوان نہیں ہویا امیاں قرآن پاک دیاں خبریں سچیاں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین قرآن پاک دی ایک خبر سچی آمینہ بلال دی زبان چوں جڑیاں باتاں نکلیاں بحضرات بذریعہ وحی مستقبل دیاں خبراں او باتاں بھی سچیاں نے قرآن دیاں باتاں بھی سچیاں اور نبی پاک دیاں بیان کیتیاں خبراں بھی سچیاں کیوں قرآن بھی وحی ہے اور امام کائنات دی زبان چوں نکلن والیاں باتاں بھی وحی اور حدیث بھی وحی قرآن بھی وحی قرآن بھی حق اور سچ نبی پاک دیاں باتاں بھی حق اور سچ قرآن بھی وحی اور نبی پاک دیاں باتاں بھی وحی دلیل کی ہے خود قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى قرآن بھی وہی نبی پاک دی حدیث بھی وہی اللہ پاک قسمہ چوک چوک کے فرما رہے نے آمینہ بلال اپنی مرضی نہ نہیں جے بول دے دل دماغ دی تمنا با مطابق نہیں بول دے ان ہوا الا وحی یوحا نبی پاک خبر بیان کر رہے نے اے میری پہلی گزارش تے غور کرنا مکہ شہر رب تو انہوں مکہ بھی دکھائے مدینہ بھی دکھائے آمین ذرا کہہ دیو بات کھڑی کر کے کہو آمین میں ساؤنڈ والے پائیے گے اپیل کرانگا ڈبلنگ تھوڑی جی کاٹ تے سادہ آواز رکھو لو ہندی اللہ تو انہوں برکت عطا فرمائے غور کرنا مکہ شہر بیت اللہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات میرے مرشد پاک بیت اللہ دے اندر داخل ہوئے نے میرے نبی پاک جدو بیت اللہ دے اندر تشریف لے آئے آپ دا دل کر رہے ہیں نبی پاک دا جی کیتا کہ میں بیت اللہ دے اندر داخل ہوا بیت اللہ دے دروازے نو تالا لگے ہویا چابیاں عثمان بن طلحہ دے کول نے تے نبی پاک فرمان دے عثمان پہ آ رہے ہیں یار بیت اللہ دی چابی دے دے میرا دل کرتا ہے میں بیت اللہ دے اندر داخل ہوا چابی دے دے تالا لگے ہویا ہے عثمان آندہ سونے ہو بیت اللہ دی چابی تو انہوں نہیں دیتی جائے گی یہ تالا میں تو آٹے لئی نہیں کھول سکتا ان دی وجہ مکے والے ہم پابندی لائی ہے مکے والے ہم منع کیتا ہے اے محبوبہ پوری دنیا کائنات لئی دروازے کھل جان گے تو آٹے واسطے بیت اللہ دا دروازہ نہیں کھلے گا مکے والے ہم منع کیتا ہے
آقا فرماندے نے چابی دے دے، عثمان بن طلحہ منع کری جاندہ، انکار کری جاندہ، اور میرے مرشد پاک نے تے خبر بیان کی تھی، حضور تے مستقبل دی خبر بذریعہ وہی بیان کر رہے نے۔ آقا فرماندے نے عثمان گل سن لے، آج تو میں نو بیت اللہ دیاں چابیاں نہیں دے رہے ہیں، ایک وقت آئے گا اے بیت اللہ دیاں چابیاں میں محمد دے ہاتھ اندر ہون گیاں صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رب میں نو بیت اللہ دیاں چابیاں عطا کرے گا، اے چابیاں میرے ہاتھ اندر ہون گیاں۔ عثمان آندہ سونے ہو مکے والے مر جان گے، مکے والے کتے ہون گے، آقا فرماندے نے قریشی اپنی اکھاں نال منظر ویکھن گے، میرا رب مینوں بیت اللہ دیاں چابیاں عطا کرے گا، اور ان قریب وقت آن والا میرے مرشد نے خبر بیان کر دیتی ہے۔ حضرات وقت آیا نبی پاک مکیوں ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، دن گزر دیاں رمضان المبارک دا مہینہ آیا، 10,000 دا لشکر لے کے نبی پاک مدینے و مکے نو تر پہ، 10,000 صحابہ دا شہانہ لشکر لے کے مکے وال تر پہ۔ اللہ پاک نے کامیابیاں عطا کی دیاں، اللہ پاک نے فتح نہ ہمکنار فرمایا، بیت اللہ اندر داخل ہوئے، امام کائنات فرماندے نے بلال کتھے رضی اللہ تعالیٰ نو، بلال قریب آ گئے، مرشد پاک فرماندے نے بلال بیت اللہ دی چھت تے چڑھ جا، آسان دے دے، بلال بیت اللہ دی چھت تے چڑھ کے اذان شروع کر دیندے نے۔ او مکے والے لوگ جڑے بلال تے ظلم کریا کرتے، بلال دیاں لتانو رسے پاک کے بازار اندر کسیٹیا کر دے، بلال دیاں لتان تے سوٹے تے ڈانگا مارن والے، خدا دی قسم کھانا منظر وے کے حیران رہ گئے، بلال نو تپ دیاں ریتاں تے لٹان والے، آگ تے پل تے کوئلیاں تے لٹان والے، اے منظر وے کے حیران ہو گئے۔ حضرت بلال بیت اللہ دی چھت تے چڑھ کے اذان دے رہے نے، رسی اللہ تعالیٰ نو ادھر کیے، میرے مرشد فرماندے نے عثمان بن طلحہ کتھے ہوئے، عثمان آ گیا، آقا فرماندے نے لیا عثمان بیت اللہ دیاں چابیاں ادھر لیا، انہیں بیت اللہ دیاں چابیاں نبی پاک دے ہاتھ اندر دیتیاں، خود نیوی پاک کے کھڑا ہے، آقا فرماندے نے عثمان اتانو ویخ، اکھاں چک کے ویخ، میرے رب نے مینوں بیت اللہ دیاں چابیاں عطا کر دیتیاں نے، او خبراں جیڑیاں میں تیرے سامنے بیان کیتیاں اللہ پاک نے پوریاں کر دیتیاں، میں تینوں کیا سی نا یہ چابیاں رب مینوں عطا کر دے گا۔ عثمان نالے منظر ویکھی جاندہ ہے تے نالے کہی جاندہ ہے محبوبہ جیڑی بات تساں بیان کیتی اللہ پاک نے ہر پل تواڈیاں ساریاں گلاں پوریاں کر دیتیاں نے، تواڈیاں ساریاں باتاں پوریاں کر دیتیاں نے، باتاں کیوں نہ پوریاں ہوندیاں، ان ہوا الا وحی یوحا، قرآن بھی وہی، امام کائنات دی زبان چو نکلن والیاں باتاں بھی وہی، قرآن بھی حق اور سچ، اور نبی پاک دیاں باتاں بھی، ذرا بات کھڑی کر کے جواب دیو، حضور دیاں باتاں بھی سچ نے، قرآن بھی وہی، مرشد پاک دی بات بھی وہی، صلی اللہ، ذرا درود پاک پڑھو خواہ صلی اللہ، تو آٹی آواز اگرچہ اسٹیج تک نہیں آ رہی تو ذرا بازو کھڑا کر کے اشارہ کر دیا کرو، انشاءاللہ سانو سمجھ آ جائے کہ پرا جاگ دے ہی نے تے ذرا ہوشیار ہو کے بیٹھے نے، ذرا محبت نہ دونوں بازو کھڑے کر کے جواب دیو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجے ابتدا ہے کانفرنس دی انشاءاللہ تے پنڈال ادھا
ہو گیا ہے انشاءاللہ حضرات اللہ دے فضل و کرم دے نال انشاءاللہ اے ٹھاٹھا ماردہ سمندر ہر لحاظ نال پروگرام کامیاب اللہ پاک قبول فرمائے دور دراز تو پورے پنجاب تو قافلے اجے انشاءاللہ پہنچن والے نے اللہ میری قیادت میرے بزرگ میرے شیخ اور میری ماشاءاللہ یوتھ فورس دی قیادت اللہ پاک انہاں دیاں محنتاں قبول فرمائے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے میں ذرا محبت نہ دو جملے پیش کرنا چاہنا ایک اور بانگ کھڑی کر کے جواب دیو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ اگر میری آواز تو اڈے تک آ رہی ہے تے سمجھ بھی آ رہی ہے پھر ذرا ایک باری سجی بانگ کھڑی کر دیا کرو اللہ جاندہ ہے قائدین منظر ویندے پہ تسی اینج بانگ کھڑی کر دے ہو خدا دی قسم ایتھے ٹھنڈ پہ رہی ہے ذرا ایک باری بانگ کھڑی کر کے کہو سبحان اللہ سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایا محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم اگلا جملہ بڑا کمال زرمال دی اس نو لوڑ نہیں زرمال دی اس نو لوڑ نہیں کسے شاید دی اوتھے تھوڑ نہیں زرمال تے جائیاں بھول بیندہ زرمال تے جائیاں بھول بیندہ جو بنتا غلام محمد دا جو بنتا غلام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو مارا کھا کے ڈانگا کھا کے کی جاندے تپ دی ریت تے لیٹ کے سیدنا بلال کی جاندے نے سنیا جے ہر ظلم گوار ہے جگدا ہر ستم گوار ہے جگدا محبوب دا در نہیں چھڑ سکدا تن جھل سگیا لیکن لاوے تن جھل سگیا لیکن لاوے نعرہ سریام محمد دا نعرہ سریام محمد دا سب نظر ایک باری کہہ دو صلی اللہ حضرت بلال ڈانگاں کھا کے حضرات اللہ احد اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ترانے اور نغمے بلند کر رہے ہیں تے مارا کھا کے پتھراں تے لیٹ کے گرم کوئلیاں تے ماشاءاللہ سی کرسیاں تے بے کے بھی اگر نبی پاک دا نام آئے تے بانگ کھڑی کر کے محبت نال باواز بلند جواب نہ دئیے تو حضرات چاس والی گل نہیں ذرا محبت نہ جواب دیو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بلال نے ظلم برداشت کیتا ہے مارا کھا دیاں ڈانگاں کھا دیاں اور خدا دی قسم ایک انچ بھی توحید تو اگے پیچھے نہیں ہوئے اور ظلم و ستم برداشت کیتا ہے نہ توحید نہ غداری کیتی نہ پیغمبر دی سنت نہ بے وفائی کیتی اور سنو آج کل اے توحید و سنت دا اعلان کرنا نبی پاک دی ختم نبوت دا پرچار کرنا اینو بھی لوگ جرم سمجھ کے بہ گئے نے اور سنو خدا دی قسم رب دی وحدانیت دا ڈنکا بجانا اور لا الہ الا اللہ والا پیغام پوری کائنات تے پھیلانا اگر جرم ہے اے جرم حضرت آدم نبی نے کیتا اور رب دی وحدانیت دا ڈنکا بجانا اگر جرم ہے اے جرم حضرت نوح نبی نے کیتا حضرت ابراہیم پیغمبر نے کیتا رب دی وحدانیت دے ڈنکے بجانا اور لا الہ الا اللہ والے پیغام نو پھیلانا اگر جرم ہے اے جرم
جرم حضرت ابراہیم نبی نے کیتا، حضرت موسیٰ پیغمبر نے کیتا، یوسف یعقوب نبی نے کیتا. لا الہ الا اللہ اگر جرم ہے، رب دی وحدانیت دے ڈنکے بجانا اگر جرم ہے، اے جرم میرے اور تساں دے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف اندر پتھر کھا کے کیتا. رب دی وحدانیت دا ڈنکا بجانا اگر جرم ہے، آمینہ دے لال نے فران دیاں چوٹیاں دے اے جرم کیتا. بیت اللہ دے صحن اندر گند دیاں اوجڑیاں سر تے برداشت کر کے رب دی وحدانیت دا ڈنکا بجایا. شیب ابی طالب دی کاٹی اندر پابندیاں برداشت کر کے رب دی وحدانیت دا ڈنکا بجایا. لا الہ الا اللہ اگر جرم ہے، اے جرم ابو بکر صدیق نے کیتا، عمر ابن خطاب نے کیتا، عثمان و علی حیدر نے کیتا، طلحہ سعد و سعید نے کیتا. اور رب دی وحدانیت دا ڈنکا بجانا، توحید و سنت دا پرچار کرنا اگر جرم ہے، اے جرم سیدنا خبیب نے سولی تے چڑھ کے کیتا. لا الہ الا اللہ اگر جرم ہے، رب دی وحدانیت دا ڈنکا بجانا اگر جرم ہے، سنت دے پھریرے لہرانا اگر جرم ہے، حضرت بلال نے تپدیاں ریتاں تے لیٹ کے بلدے اگ دے کوئلیاں تے لیٹ کے ڈانگاں کھا کے اے جرم کیتا. رب دی وحدانیت دا پرچم لہرانا، سنت دے پھریرے لہرانا اگر جرم ہے، جرم امام بخاری نے کیتا، امام مالک نے کیتا، امام شافی نے کیتا، امام احمد نے کیتا. لا الہ الا اللہ اگر جرم ہے، توحید و سنت دے پرچم لہرانا اگر جرم ہے، اے جرم حافظ عبداللہ شیخوپوری نے کیتا، شیخ القرآن محمد حسین شیخوپوری نے کیتا، شاہ اسماعیل شہید نے بالا کوڑ دی سر زمین تے کیتا. لا الہ الا اللہ اگر جرم ہے، توحید و سنت دے پرچم لہرانا اگر جرم ہے، اے جرم حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی نے چوکاں دے اندر خنجر کھا کے کیتا، بچے ذبح کرا کے کیتا، اپنے جسم نو بمباں دے دھماکے اندر چھلنی کرا کے کیتا. توحید و سنت علم اٹھانا جرم ہے، اے جرم خطیب ملت علامہ ظہیر نے کیتا. اور میں نو قسم ہے رب ذوالجلال دی رب دی وحدانیت دا ڈنکا بجانا، توحید و سنت دا اعلان کرنا، پیغمبر دی ختم نبوت دا علم اٹھانا، ختم نبوت پھریرے لہرانا اگر جرم ہے. مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ پرستہ بچہ انشاءاللہ جب تک علامہ قائد ملت سلفیہ پروفیسر ساجد میر دے اے روحانی بیٹے زندہ نے کٹنا گوارا ہے، مرنا گوارا ہے، جب تک منہ اندر زبان باقی، جسم اندر خون دا قطرہ باقی، دل اندر ایک دھڑکن باقی، انشاءاللہ کٹنا برداشت کرانگے. ختم نبوت توحید و سنت انشاءاللہ پرچم لہراتے رہا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عقیدہ ختم نبوت، اٹھ کے جواب دو، کھڑے ہو کے جواب دو، مرکزی جمعیت کا نعرہ اٹھ کے جواب دو، کھڑے ہو کے جواب دو. پروفیسر ساجد میر صاحب، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، فیصل افضل شیخ صاحب، قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب، علماء اہل حدیث، شہداء اہل حدیث، خطباء اہل حدیث، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پرستے منہج پہ غور کرو. اسنا بزرگاں دی بے شک بچا ہے، پر بابیت گھاٹے دا مالک خدا ہے. امامت اماماں دی
بے شک بچا ہے پر اطاعت دے لائق کو سہنا مصطفیٰ ہے صلی اللہ. علماء کثیر تعداد اندر تشریف فرمان ہے. زندگی رہی تو انشاءاللہ باقی باتاں پھر اللہ میری تو صاحباب دی حاضری قبول فرمائے. اہل حدیث یوتھ پرست دی مرکزی قیادت اسٹیج تے تشریف فرما ہے. اللہ تم دگنا چگنی ترقی نصیب. خطیب ملت ہے سی علامہ احسان غیر ملک تے پاکستان دنیا من گئی ہے. نعرہ تکبیر. شہید عالم اسلام علامہ احسان الہی ظہیر صاحب شہید. جب تک سورج چاند رہے گا. بھائی دوستو، جس کو حضرت علامہ احسان الہی ظہیر کے ساتھ پیار ہے وہ اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے جواب دے گا نعرہ تکبیر. مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، مولانا اسماعیل عتیق صاحب قائد یوتھ فورس حافظ فیصل افضل شیخ صاحب ذرا بازو کھڑا کر کے جواب دو. حافظ محمد عامر صدیقی صاحب، حافظ محمد سلمان اعظم صاحب، حافظ محمد قسیم شیخوپوری صاحب، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان تے اہل حدیث یوتھ فورس کھڈیاں ضلع قصور یہ بھی مبارکباد دا حقدار ہے. تمام یوتھ فورس دی قیادت ضلع کھڈیاں، ضلع قصور اور کھڈیاں، ان یوتھ فورس دے جواناں نے یقیناً بہت زیادہ محنت کی تھی. اللہ قبول فرمائے. فرمائشاں بہت زیادہ نے چونکہ علماء تشریف فرمان ہے. باقی فرمائشاں پھر میں قائد یوتھ فورس سالار فکر ظہیر حافظ فیصل افضل شیخ صاحب دے حکم دی حضرات اے پابندی کر دیں اور تعمیل کر دیں اور دو تین جملے پیش کرنا چاہنا. جی میں محبت نہ پڑھ رہے ہیں ان محبت نہ ذرا جملے سنو. خطیب ملت ہے سی علامہ احسان غیر ملک تے پاکستان دنیا من گئی ہے، دنیا من گئی ہے. صدر صدام دی صدارت وچ کیتا جو خطا اٹھ کے صدا میں آنکھیں خطیب لاجواب خطاب کیتا جا عربی زبان. علامہ اپنے مسلک دا ہے سی ترجمان. صحابہ نال سنگ رل گئے حبیب تے ظہیر سن موتی انمول. حبیب تے ظہیر سن موتی انمول. رب نے بلا لے اپنے کول کر دے ہر جاتے حق دا اعلان. نالے مسلک دے حسن ترجمان. صحابہ نال سنگ رل گئے. کاموں کی ستا کاموں کی ستا کاموں کی تا جوان جنت البقیع ستا علامہ احسان. جب تک سورج چاند رہے گا علامہ صاحب کا نام رہے گا. جنت البقیع کا مہمان علامہ احسان. اور کاموں کی ستا کاموں کی تا جوان جنت البقیع ستا علامہ احسان. کیتا ظالمان گلشن ویران کیتا ظالمان گلشن ویران. مخلص ٹر گئے عتیق ٹر گئے او قیمتی جوان. صحابہ نال سنگ رل گئے. پڑوس ملیا جنوں حضرت عثمان بنے جنت البقیع دے مہمان. صحابہ نال سنگ رل گئے. السلام علیکم. اہل حدیث یوتھ فورس نے یہ محفل کیوں سجائی ہے؟
اس لیے کہ کفر و ارتداد کی ظلمت مٹانے کی ضرورت ہے، ہر سو دین کی شمع جلانے کی ضرورت ہے۔ اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوان اس ضرورت کو پورا کر رہے ہیں۔ اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں قاری قرآن ہمارے معزز مہمان مولانا قاری خالد مجاہد صاحب تشریف لاتے ہیں اور آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی الکبیر المتعال، والصلاة والسلام على صاحب الشرف والکمال، اللہم صل وسلم على نبینا محمد۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمارا سب کا ختم نبوت کے لیے یہاں مل بیٹھنا ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ بڑے بڑے جید علماء خطباء تشریف لا چکے ہیں، کچھ خطابات فرما چکے، کچھ خطاب فرمانے والے ہیں۔ آپ کثیر تعداد میں یہاں جمع ہیں، آپ کی حاضری، آپ کی تشریف آوری اس بات کی بین دلیل ہے کہ آج اس دور میں کملی والے مصطفیٰ کے تاج ختم نبوت کی حفاظت والے، ختم نبوت کے دروازے کی نوکری کرنے والے، چاکری کرنے والے زندہ ہیں، اور انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک یہ نوکری نبھا کے دکھائیں گے۔ حضرات، اللہ نے ہر نبی کو تاج نبوت عطا فرمایا، مگر ہمارے محبوب کو اللہ نے تاج ختم نبوت عطا فرمایا۔ یہ ختم نبوت کا تاج ایسا تاج ہے جو کسی نبی اور رسول کو نہ ملا۔ ہر نبی شان والا، ہر رسول شان والا ہے، ہر نبی عصمت والا، ہر رسول عصمت والا، مگر تاج ختم نبوت اللہ نے صرف اور صرف دیا ہے تو آمنہ کے لال کو دیا ہے۔ ختم نبوت کا تاج ملا ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے بابا کو ملا ہے۔ ختم نبوت کا تاج ملا ہے تو حسنین کے نانا جان کو ملا ہے۔ ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس تاج ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، نوکری کے لیے میرے رب نے ہمیں چن کر یہاں جمع کیا ہے۔ آج ہم یاسین گارڈن اس کھڑیاں خاص میں اعلان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ختم نبوت کی نوکری کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے کرتے مر جائیں گے، اور مرتے مرتے کچھ کر جائیں گے۔ ہم انشاءاللہ اس تاج ختم نبوت کی چاکری کرتے کرتے مر جائیں گے، اور مرتے مرتے کچھ، بولو بولو، مرتے مرتے کچھ کر جائیں گے انشاءاللہ۔ نہ ہمارے بڑے ہمت ہارے ہیں،
نہ انشاءاللہ آج ہم ہمت ہاریں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج میں یوتھ فورس کے جوانوں کو شاباش بھی دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج یہاں ختم نبوت کا پرچم لہرایا ہے۔ یوتھ فورس کے جوانوں، پاکستان کی یوتھ فورس کے جوانوں، علامہ ظہیر کے خوابوں کی تعبیر بن کے اٹھنے والوں، پرچم ختم نبوت کو لہرانے والوں، ہماری دعائیں بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہماری وفائیں بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی تمہارے ساتھ رہے گی، ہماری وفائیں بھی۔ بولو آخری چند منٹ میں انشاءاللہ محبوب کی عصمت کی بات اللہ کے قرآن سے۔ مالک کائنات نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ مالک کائنات نے میرے محبوب کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ مالک کائنات نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او مسلمانوں سنو، ہر نبی آیا قوم کے لیے رہبر بن کے آیا، رہنما بن کے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کوئی نبی کسی بستی کا نبی، کوئی نبی کسی قوم کا نبی، کوئی نبی کسی ریاست کا نبی، کوئی نبی کسی علاقے کا نبی بن کے آیا، کوئی نبی اپنے خاندان کا نبی بن کے آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس محبوب کے لیے ہم یہاں جمع ہیں، جس نبی کی محبت کا دم بھرتے ہیں، جس نبی کی ثناخوانی کرتے ہیں، وہ نبی ایک شہر کا نبی نہیں، ایک ملک کا نبی نہیں، ایک ریاست کا نبی نہیں، ایک سٹیٹ کا نبی نہیں، ایک ضلع کا نبی نہیں، ایک خاندان کا نبی نہیں، صرف عرب کا نبی نہیں، صرف عجم کا نبی نہیں۔ میرا نبی ساری کائنات کا نبی ہے۔ میرا نبی اب محبوب کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ نہ ہم کسی مسلمہ کذاب کو نبی سمجھتے ہیں، نہ ہم کسی مسلمہ پنجاب کو نبی سمجھتے ہیں۔ ہم نبی سمجھتے ہیں تو زہرا کے بابا کو نبی سمجھتے ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا؟ قیامت آ سکتی ہے۔ آپ نے انگلیاں لہرا کے امت کو مثال دے کے فرمایا میری اور قیامت کی مثال ان انگلیوں کی طرح ہے، جس طرح انگلیاں قریب قریب ہے، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں۔ میں محمد کی نبوت اور قیامت ساتھ ساتھ ہے، درمیان میں کوئی نبوت نہیں، کوئی رسالت نہیں۔ سنیے، اللہ تعالیٰ دوبارہ جوان کرے۔ بس حضرات گرامی توجہ فرما، جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا، آپ کے بعد ہوگا نہ کوئی نبی، اچھی کہو سبحان اللہ۔ آپ کے بعد ہوگا نہ کوئی نبی، آپ کے بعد ہوگا نہ کوئی نبی، لے کے آئے رسالت کا تاج آخری۔ نہیں سمجھ آئی؟ پھر سنو ذرا۔ آپ کے بعد ہوگا نہ کوئی نبی، سارے مل کے کہہ دو آپ کے بعد ہوگا، آپ کے بعد ہوگا نہ کوئی نبی، لے کے آئے رسالت کا تاج آخری، لے کے آئے رسالت کا تاج آخری۔ پھر نبوت رسالت کو تالا لگا، سب سے اعلیٰ و برتر میرے مصطفیٰ، سب سے اعلیٰ و برتر میرے مصطفیٰ، بن کے آئے جو دنیا میں خیر الورا۔ اللہ اللہ اللہ۔ آپ روشنی چاند تاروں میں ایسی نہیں، نبی پاک کے پروانوں توجہ فرماؤ، روشنی چاند تاروں میں ایسی نہیں، روشنی چاند تاروں میں ایسی نہیں، کملی والے محمد ہیں جیسے حسین، کملی والے محمد ہے جیسے ہنسی، سب حسینوں جمیلوں کے ہیں بادشاہ، سب سے اعلیٰ و برتر میرے مصطفیٰ۔ آخری جملہ، دونوں عالم کی جن کو سیادت ملی،
انا سید ولد آدم یوم القیامہ. اللہ اللہ اللہ. دونوں عالم کی جن کو سیادت ملی، دونوں عالم کی جن کو سیادت ملی، سارے نبیوں کی جن کو امامت ملی، سارے نبیوں کی جن کو امامت ملی. رحمت العالمین کا ہے ڈنکا بجا، رحمت العالمین کا ہے ڈنکا بجا، سب سے اعلیٰ و برتر میرے مصطفیٰ. آج عہد کرو، آج تحیہ کرو، آج عزم کا اعلان کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک ہم اپنے محبوب کی ختم نبوت پر پہرا دیتے رہیں گے. ہم اپنے آقا کی ختم نبوت پر پہرا دیتے رہیں گے. ہماری جان بھی اس رستے میں چلی جائے ہم عبادت سمجھیں گے، ہم سعادت سمجھیں گے، مگر انشاءاللہ ہم ختم نبوت کی چاکری سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے. وآخر دعوانا دے رہا ہوں. اسی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے محترم جناب مولانا عنایت اللہ ربانی صاحب کو ملتمس ہوں تشریف لائیں اور انتہائی مختصر وقت کے لیے آپ سے ہم کلام ہوں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق اللہ العظیم. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. ختم نبوت کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں. دونوں ہاتھ کھڑے کر کے قیدین کی موجودگی میں توحید کی امانت میں تقریر کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا. میں آپ سب دوستوں کا میزبان ہوں، آپ میرے مہمان ہیں. اللہ پاک آپ کی تشریف آوری اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں. ذرا ایک دفعہ کھڑے ہو کر قیدین کی موجودگی میں اپنی محبت کا ثبوت دیجئے. توحید کی امانت دونوں ہاتھ کھڑے کر کے آپ کی آواز اسلام آباد تک جائے. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. ختم نبوت کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. صدیق کی صداقت کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. فاروق کی عدالت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. عثمان کے حیا کی محبت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. علی کی جرت سینوں میں ہے ہمارے، عظمت صحابہ، عظمت صحابیات، امی عائشہ کی سیرت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا.
ارات جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا، بلند آواز سے وہ گھبرایا۔ قید یوتھ فورس تشریف فرما ہے، اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد مفکر اسلام حضرت علامہ سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان وہ تشریف لانے والے ہیں۔ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اور تمام علماء کرام کے لیے دعا کرتا ہوں، اور آپ کے لیے اللہ آپ سب کو صحت ایمان والی طویل زندگی نصیب فرمائے۔ ذرا میرا ساتھ دیجئے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا، وہ گھبرایا، بلند آواز سے وہ گھبرایا۔ پیچھے والے نہیں بولتے، سب بولے، وہ گھبرایا۔ اور میں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں، ختم نبوت کانفرنس میں کیا آپ سب دوست احباب یوتھ فورس کے نوجوان اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کے علماء کرام، کیا آپ سب تاجدار ختم نبوت کی عظمت کے لیے، مقام کے لیے، شان کے لیے، بلندی کے لیے، رفت کے لیے اپنا تن من دن قربان کرنے کے لیے تیار ہو؟ بلند آواز سے بولے تیار ہو، پھر بولے تیار ہو۔ تو میں آخر پر شہید اسلام حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید، سب کہو رحمت اللہ علیہ، حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، اور حضرت یزدانی شہید کی آواز میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، وہ کہا کرتے تھے، نبی ان سا جہاں میں پھر نہیں آیا نا۔ اب بولو بولو ختم نبوت سے پیار کرنے والوں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں، نبی ان سا جہاں میں پھر نہیں آیا نا، آئے گا بشر ان سا جہاں میں پھر نہیں آیا نا، آئے گا۔ سنو سنو، بہت آئے جہاں میں ساقیان دل ربا لیکن پر مسالے ساقیے کوثر نہیں آیا نا، آئے گا۔ ایوں تو حسن یوسف کا چرچا ہے زمانے میں، پر محمد سے نبی بہتر نہیں آیا نا، آئے گا۔ میرا اعلان ہے لوگوں، مرکزی جمعیت اہل حدیث کا اعلان اور یوتھ فورس کا اعلان، قید یوتھ فورس محترم جناب شیخ فیصل افضل شیخ صاحب ان کی قیادت میں، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے علماء حضرت الامیر کی قیادت میں، حضرت علامہ حضرت ناظم اعلیٰ کی قیادت میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے لیے اپنا تن من تن قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، میرا اعلان ہے لوگوں، میرا اعلان ہے لوگوں، محمد سے نبی بہتر نہیں آیا نا۔
جہانا آخری بات جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا او پھرن پیر جگ تے جویں برساتی نے ڈڈیاں دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا او ختم نبوت دا سالار آیا ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا ان پیچھوں نبی جگتے اور آئے گا بھی اونچی بولو آئے گا بھی تو میں آخر پر یوتھ فورس کے نوجوانوں کا اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے میرے ضلع قصور کو اور ہمارے کھڑیاں خاص اس شہر کو اس کا انتخاب کیا اور وہاں پر یہاں پر اس کانفرنس کو منعقد کروایا. میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ سب کی حاضری تشریف آوری اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے. حافظ زین العابدین جس بچے نے 1 سال اور 3 ماہ میں مرکز ربانیہ اہل حدیث سے قرآن پاک حفظ کیا ہے، میری اس بچے سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پر اپنے دادا جی کو لے کر آ جائے اور کسی جید تمام جید علماء کرام تشریف فرما ہے، ان کے ہاتھوں سے اس بچے کی دستار بندی ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ. تشریف لاتے ہیں آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے محترم جناب مولانا محمد اسحاق اکاڑوی صاحب. میں ان سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور آپ سے ہم کلام ہوں. انتظار دی گھڑی ختم ہو گئی. الحمدللہ 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 وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل محمد کما تحب وترضى. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی فہما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا نبي بعدي أو كما قال. حضرات گرامی، اللہ کریم کا بے حد شکر ہے جس کی توفیق خاص سے اہل نظر، اہل ایمان، اہل توحید و سنت اور ملک پاکستان کے اندر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان و اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوان
جو اللہ کی رحمت توفیق سے میدان عمل میں آ چکے ہیں، ذرا توجہ فرمائیے۔ آل حدیث یوتھ فورس کے نوجوانوں کی جوانی میں اللہ خیر و برکت فرمائے، ذرا مل کے کہیے آمین۔ جو وہابی ہے ذرا مل کے کہیے۔ ذرا آپ کی آواز سے اندازہ لگایا جائے گا کہ پاسبان ختم نبوت کا مجمع ہے۔ آپ کی حاضر دماغی کا اندازہ آپ کی آمین سے لگایا جائے گا۔ ذرا مل کے کہیے اللہ جوانوں کی جوانی میں خیر و برکت فرمائے، اور مسئلہ ختم نبوت پہ ہم سب کو میدان کارزار میں کٹنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ ذرا مل کے کہو آمین۔ جو چاہتے ہیں کہ ہمارا خون پاسبان ختم نبوت کے عنوان پہ لگ جائے، ذرا مل کے کہیے اللہ قبول فرمائے۔ جو چاہتے ہیں آپ کی جوانی اللہ ختم نبوت کے مسئلے پر قبول فرمائے، ذرا کرسیاں چھوڑ کے کھڑے ہو جائیے، نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر۔ جب تک جسم میں جان رہے گی، منہ میں زبان رہے گی، ختم نبوت کے باغیوں کا مقابلہ ہوتا رہے گا۔ اور ذرا زور سے کہو مقابلہ، ہاتھ اٹھا کے کہیے مقابلہ ہوتا رہے گا۔ مقابلہ عمران خان آئے، مقابلہ قادیانی آئے، مقابلہ ہوتا رہے گا۔ مل کے کہو مقابلہ۔ ہاں، علامہ شہید کے روحانی بیٹوں بیٹھ جاؤ، مقابلہ انشاءاللہ۔ ذرا آواز اونچی کرو، بڑی دیر سے میں انتظار کر رہا ہوں آپ حضرات کے جذبات کو دیکھنے کے لیے۔ ذرا مل کے میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، ٹائم ختم ہو رہا ہے لیکن میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی رحمت سے پڑھنے کی اجازت ہے؟ ذرا اونچی آواز سے بولو، اجازت ہے۔ اللہ پاک نے اس لیے فرمایا قرآن پاک کے اندر، مولا کائنات نے فرمایا، ذرا غور فرمانا، او کھڑیاں خاص کے روشن ضمیروں، آس پاس کے علاقوں سے آنے والوں، اللہ پاک نے فرمایا، توجہ فرمائیے، اللہ پاک نے فرمایا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ قرآن ہے، اور مرزائیوں سنو، یہ قرآن ہے، اور مرزائی نوازو تم بھی سنو، یہ قرآن ہے، یہ پاکستان ہے، یہ اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوان ہے، یاد رکھیے قرآن ہے قرآن۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا میرا پیغمبر محمد، جو نبی سے پیار کرتا ہے ذرا بلند آواز سے کہیے محمد۔ بالکل اس انداز کا جواب دیجئے جس طرح سمندر میں پانی ٹھاٹھے مارتا ہے۔ آج توحید و سنت کے پروانے کھڈیاں میں آ چکے ہیں، کھڈوں سے نکل کر آ چکے ہیں، اس لیے ذرا محبت کی بولی بولو محمد۔ ذرا اونچی بولو محمد۔ دائیں بائیں دیکھیے، آگے پیچھے، کوئی نبی کائنات کی ختم نبوت کا منکر اگر بیٹھا ہے اسے بھی لٹا دیجئے، اور لٹا کے اس کی زبان سے بھی کہلوائیے محمد۔ پھر کہیے محمد۔
میرے بڑے ہی قابل احترام حضرت حافظ فیصل افضل صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کی محبت ہے اکاڑوی ناچیز سے حضرت حافظ عامر صدیقی صاحب حافظہ اللہ، اللہ ان کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ اور میں یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں، اہل حدیثو ایک بن جاؤ، اہل حدیثو ایک بن جاؤ، نیک بن جاؤ، متحد بن جاؤ، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جاؤ۔ حضرت الامیر ساجد میر کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ختم نبوت کے باغیوں کا مقابلہ کرنے کا اعلان کرتے رہو۔ اللہ اللہ، غور کرنا، میرے محمد نبی پاک کا نام آیا، ذرا جھوم کے بولیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد۔ اس لیے اعلان کرنا پڑتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ غور کرنا، آپ بھی سونا تے لوگوں نام بھی سونا۔ میرے نبی دی عظمت کا تذکرہ ہے، او سونا یارو جگ تو سونا تے سونیا زلفاں والا تے وضحا دے مکھڑے والا، سونا دند نورانی والا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی جناب مرد کا باپ نہیں ہے، مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے۔ اللہ اللہ، آگے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، میرا پیغمبر اللہ کا رسول ہے۔ صرف رسول نہیں کہا، ذرا توجہ کیجئے، اور کھڑیاں خاص کے اندر روشن ضمیروں بیٹھنے والوں اللہ کا قرآن پڑھو۔ آدم نبی سے لے کر عیسیٰ پیغمبر تک ہے، جتنے پیغمبر آئے سارے کے سارے اللہ نے ان کو رسول اللہ بنایا۔ کیا بنایا؟ رسول اللہ بنایا۔ آدم نبی آئے رسول اللہ بن کر آئے، عیسیٰ پیغمبر آئے رسول بن کر آئے۔ علماء کی جمع غفیر، علماء کا میرے دوستو اسٹیج پہ علماء کرام کی کثرت موجود ہے، ذرا نکتے پہ غور کیجئے۔ آدم نبی آئے صرف رسول بن کر، کلیم آئے صرف رسول بن کر، یوسف آئے صرف اور صرف رسول اللہ بن کر، اور کھڑیاں میں آنے والوں میرے محمد آئے صرف رسول اللہ بن کر نہیں آئے، بلکہ آپ اپنے سر پاک پہ ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے۔ میرا نبی آخری نبی ہے، مل کے کہیے میرا نبی۔ میں بات ختم کرتا ہوں، میرا نبی۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیے میرا نبی آخری نبی ہے، امت آخری ہے، نبی آخری ہے، رسالت آخری ہے، دین آخری ہے۔ توجہ، آپ کے بعد قیامت آ سکتی ہے، کوئی کائنات میں دوسرا نبی آئے گا؟ اور مل کے بولو آئے گا؟ جو کہتا ہے نہیں آئے گا، دونوں ہاتھ اٹھا کے ذرا جوش و جذبے سے، ایمانی جذبے سے بولو میرا نبی۔ اور میں نبی کا جملہ میری زبان پہ آئے گا، تمہاری زبان پہ جواب آنا چاہیے میرا نبی۔ ادھر سے ادھر سے آخر تک بولیے میرا نبی، میرا نبی آخری نبی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، توجہ، جب شب معراج کا موقع آیا سارے پیغمبر جمع ہوئے اقصی کی مسجد میں، 1.25 لاکھ انبیاء جمع ہو چکے ہیں۔ توجہ توجہ، میرے نبی آگے کھڑے ہیں، میرے نبی مصلی امامت پہ کھڑے، 1.25 لاکھ نبی پیچھے کھڑے، مل کے بولو 1.25 لاکھ نبی۔ اونچی بولو 1.25 لاکھ نبی۔
پیچھے کھڑے ہیں میرے نبی کے پیچھے انبیاء کھڑے ہیں. ایمانداری سے بولیے کیا ان انبیاء کی ارواح میں یہ مرزا قادیانی تھا؟ بولو تھا؟ اگر کوئی وزیر اعظم حامی بنتا ہے اس سے بھی سوال ہے کیا مرزا پیچھے تھا؟ اگر نہیں تھا عالم ارواح میں نہیں تھا شب معراج کی رات مسجد اقصی کے نمازیوں میں نہیں تھا تو پھر کہنے کا حق ہے ہم ڈٹ سکتے ہیں پر مرزے کی نبوت کو مان نہیں سکتے. اور اللہ نے شب معراج یہ فیصلہ سنا دیا آمنہ کے لال کے سر پہ تاج ختم نبوت رکھ کے اللہ نے فیصلہ کیا میں خالق ہوں تو مخلوق ہے، میں خدا تو مصطفیٰ، میں شان دینے والا تو لینے والا، میں مزمل کی چادر عطا کرنے والا تو گنہگاروں کو چھپانے والا، میں قدیر تو بشیر، میں خبیر تو سراج منیر، جنت میری، مالک تو، کوثر میرا، ساقی تو، کتاب میری، زبان تیری، کلام میرا، ادا تیری، ربوبیت میری، ختم نبوت تیری، عبادت میری، کل نبیوں کا آگے امامت تیری. آپ کے جذبات کو گرما رہے تھے محترم جناب مولانا محمد اسحاق اکاڑوی حفظہ اللہ تعالی. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں جوش و جذبے میں برکت فرمائے. انتہائی مختصر وقت کے لیے تشریف لاتے ہیں حاجی محمد ڈوگر صاحب. میں ان سے ملتمس ہوں کہ مائک پہ تشریف لائیں محترم جناب حاجی محمد ڈوگر صاحب.